بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنا رہے ہیں بونگ پائے۔ عید کا وقت ہے، عید قریب ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسیپی بونگ پائے کی۔ بڑے پائے اور بڑا گوشت یہ ملا کے یہ ڈش بنتی ہے۔ یہ تھوڑی ٹائم کنزیومنگ تو ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے وہ بہت شاندار ہوتا ہے، اور جو ٹیسٹ آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں وہ باہر سے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہم لوگ اس کو ٹائم تو لگے گا، لیکن ہم لوگ اس کو گھر پہ بنانا آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنائیں گے۔ اور ہم اس کے لیے پریشر کوکر یوز نہیں کریں گے، نارمل پتیلے میں ہم لوگ اس کو پکائیں گے۔ تو بڑے سائز کا ایک پایا لیں گے، تقریباً 2 kg کے قریب، اور اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے، اور باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج بات کرنے والا ہوں یوٹیوب بین کے اوپر، کہ جو پاکستان میں آج خبر آئی ہے کورٹ کی طرف سے، جنہوں نے ہنٹ دیا ہے کہ شاید یوٹیوب پاکستان میں بین ہو سکتی ہے۔ تو تھوڑی بات اس کے اوپر بھی کریں گے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں، پہلے پب جی بین کی، پھر ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا، اور پھر اب یوٹیوب کی باری آئی ہے۔ تو آہستہ آہستہ آخر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بین کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر جو قابل اعتراض مواد ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے خلاف ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی مواد آئے، اور اسپیشلی کسی بھی ادارے کے خلاف۔ لیکن اگر ہم دوسرے پلیٹ فارمز کو دیکھتے ہیں، تو جس کا دل کرتا ہے ٹویٹر کے اوپر آتا ہے، وہ ہماری افواج کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی نہیں روکتا ان کو۔ جس کا دل کرتا ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف، جو اس کا دل کرتا ہے وہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کوئی نہیں ان کو پوچھتا۔ اداروں کے خلاف بولتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ لگے ہوئے سارے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنا اپنا راگ الاپ نے اپنا اپنا منجن بیچنے، کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہی چیز صورتحال یوٹیوب کے اوپر بھی تھی۔ یوٹیوب کے اوپر بھی ایسا ہی ہو رہا تھا کہ بہت کچھ اداروں کے خلاف بولا جا رہا تھا، بہت کچھ حکومت کے خلاف بولا جا رہا تھا، بہت کچھ اپوزیشن کے اگینسٹ میں بولا جاتا ہے، سیاستدانوں کے اگینسٹ میں بولا جاتا ہے، فوج کے اگینسٹ میں بولا جاتا ہے۔ لیکن آج تک کسی نے کوئی اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جہاں پہ بات آئی عدالتوں کے اوپر کہ ججز کی کردار سازی ہو رہی ہے، یا ان کے گھر والوں کے خلاف کوئی باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ سبجیکٹ آ گیا سامنے کہ جی بین کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ جو آپ ججز کے خلاف یا کسی بھی ادارے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا ان کے خلاف حرز آسرائی کرتے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ ججز کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کے گھر والوں کو انوالو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے اوپر چیک رکھیں، یوٹیوب کے اوپر پالیسی بنا لیں، اپنے ملک کے اندر آپ یوٹیوب کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ نہ ہو۔ ایسے کانٹینٹ کو اپنے آپ PAT یا جو بھی PTA ادارہ ہے ہمارا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا، وہ اس چیز کو مانیٹر کر سکتا ہے، اور بڑے آرام سے وہ ایسے کسی بھی کانٹینٹ کو بین کروا سکتے ہیں، اس کو رکوا سکتے ہیں۔ لیکن آپ یوٹیوب بین کر کے کتنے لوگوں کا نقصان کریں گے؟ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں گے تو کم سے کم 1 ملین لوگ جو ہوں گے وہ بے روزگار ہوتے ہیں اگر یوٹیوب بین ہوتا ہے پاکستان میں۔ پہلے ہی کرونا کی وجہ سے صورتحال بہت خراب چل رہی ہے پاکستان میں، بہت دنیا جو ہے وہ بے روزگار ہوئی ہے، بہت دنیا کے اپنے چھوٹے چھوٹے جو بزنس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بہت ساری دنیا جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا، تھوڑا بہت جانتے تھے، وہ لوگ بھی انٹرسٹ لے کے اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں کہ چلیں ایک الٹرنیٹ ہمارا روزی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہت ساری دنیا نے، اگر آپ انالیسس بھی کر کے دیکھیں گے، آپ کو سٹیٹس سے پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم پہ 2020 کے اندر، کووڈ کے ٹائم پہ، بہت سارے نئے چینلز یوٹیوب پہ بنے ہیں، بہت ساری دنیا یوٹیوب پہ آئی ہے، اور انہوں نے آ کے اپنا جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے، چھوٹا موٹا جو انہوں نے بنانا شروع کیا ہے، کر رہے ہیں وہ لوگ، اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو آپ اب بین کریں گے تو ان لوگوں کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ ضرب لگے گی۔ پہلے جو کما رہے ہیں یوٹیوب سے، جو
اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں وہ لوگ بے روزگار ہوں گے، اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ڈسہارڈ ہو کے جائیں گے یہاں سے۔ پھر یوٹیوب بین کرنے سے یا تو اگر مسئلہ حل ہو رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب بین کریں گے تو یہی لوگ فیس بک پہ چلے جائیں گے، فیس بک بھی بین کر دیں گے، اوکے وہ بھی کر دیا، پھر کیا کریں گے، لوگ ٹویٹر پہ جائیں گے، انسٹاگرام پہ جائیں گے، کہیں نہ کہیں تو انہوں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے، تو آپ کس چیز کو بین کریں گے؟ آخری سلوشن تو یہی رہ جائے گا کہ آپ انٹرنیٹ بین کر دیں پاکستان میں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ختم کریں یہ قصہ سارا۔ اس طرح آپ ایک ایک چیز کو لے کے تو اس کے اوپر بین لگاتے جائیں گے تو ایسے تو نہیں چلے گا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال یہ میری اپنی رائے تھی، میں نے رکھ دی، تو اللہ مالک ہے باقی۔ تو چلیں، اب ریسیپی تو آپ دیکھتے ہی آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں سب ٹائٹلز دیے ہوئے تھے۔ یہ بونگ پائے جو بڑے پائے ہم بنا رہے ہیں، یہ تقریباً اس کو 4 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں بنانے میں، نارمل جو طریقے سے بناتے ہیں ہم پریشر کوکر کے بغیر۔ تو اس وقت پائے ہمارے گل چکے ہیں، تقریباً ہم نے رات کو 1 بجے کے قریب چڑھائے تھے اور صبح ہو چکی ہے، اور پائے ہمارے گل چکے ہیں۔ اب ہم نے صرف ہڈیاں نکال کے ان کو تھوڑا سا آئل ڈال کے اس میں مرچ، لال مرچ، ہلدی اور نمک وغیرہ ڈال کے اس کو بھونا ہے، بھون کے ہم نے اب یہ واپس پایوں میں مکس کر دیا ہے اس کو، اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے۔ یہ گلے ہوئے ہیں پائے لیکن یہ پکتے رہیں گے۔ اب ہم تیاری کرتے ہیں بونگ کی، تو اس کے ساتھ ہم نے بونگ مکس کرنا ہے۔ بونگ یعنی بڑا گوشت، وہ بھی بڑے بڑے پیسز میں ہی لینا ہوتا ہے۔ تو اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بونگ کی ریسیپی۔ پائے تو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، یہ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا، ایڈ کر دیا، اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ اب پکنے دینا ہے۔ یہ پکتا رہے گا تاکہ وہ پانی اس کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے، سارے مسالے جو ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں وہ مکس ہو جائیں۔ یہاں پہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے، یعنی بڑی الائچی، دار چینی، چھوٹی الائچی، تاکہ ان کا فلیور جو ہے اس کے اندر آ جائے۔ اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ چڑھا دیں گے، یہ پکتا رہے گا اپنا ایک سائیڈ پہ، اور دوسری طرف ہم اب شروع کرتے ہیں بونگ۔ تو بونگ ہم بنائیں گے پریشر کوکر میں۔ بڑا گوشت ہے 1 کلو کے قریب، اس کے بھی ہم نے بڑے بڑے پیس ہی لینے ہیں، باریک چھوٹا کٹا ہوا بوٹی نہیں ہوگی، چھوٹی بوٹی نہیں ہوگی، یہ بھی بڑی بڑی بوٹیوں کی شکل میں کٹا ہوا ہوگا۔ اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 5-6 ہری مرچیں ثابت، اور تقریباً 1.5 گٹھی لہسن کی۔ ایک چھوٹا سا پیاز لیں گے ہم، جو زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بالکل چھوٹا سا ایک پیاز، اس کو ہم باریک کاٹ دیں گے۔ 1 چمچ لال مرچ، تھوڑی سی ہلدی یعنی 1/4 چمچ تقریباً، سفید زیرہ، نمک تقریباً 1 سے 1.5 چمچ ہم نمک ڈالیں گے، باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو بھی آپ کو کم زیادہ کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے، اور بالکل تھوڑا سا آئل، زیادہ سے زیادہ 2 چمچ کہہ لیں آپ آئل کے، کیونکہ اس میں بھی بڑے گوشت میں بھی فیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس کو اب تھوڑا سا مکس کر کے پریشر دے دیں گے۔ یہاں پہ ہم کوکر کو بند کر دیں گے، اور اس کو تقریباً 40 منٹ جو ہے وہ پکنے میں لگیں گے۔ یہ ہمارے 40 منٹ ہو چکے ہیں۔ کوکر کو ہمیشہ کھولتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھولنا ہے۔ یہ ہمارا گوشت جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے، گل چکا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بس پانی اس کا ڈرائی کریں گے، اس کے بعد اس میں تھوڑا اور پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے۔ جی جناب، یہ ہمارا بونگ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔
یہ ہمارے بونگ کی فائنل شکل ہے. اب اس وقت بالکل ریڈی ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے ہم نے پایوں میں ڈال دینا ہے, مکس کر دینا ہے, اور ہمارے بونگ پائے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. پائے دیکھیں بالکل گلے ہوئے ہیں, گوشت بالکل مکھن کی طرح ہو چکا ہے, اور یہی حال بونگ کا ہے یعنی گوشت کا, وہ بھی بالکل مکھن ہوا پڑا ہے. اس وقت بوٹیاں جو ہیں وہ ہاتھ لگانے سے گھل رہی ہیں. تو آپ اس عید پہ ضرور ٹرائی کیجئے. عید بالکل قریب ہے, تو عید کے دن یا اس سے اگلے دن آپ رات کو پائے چڑھا دیں اور اگلے دن صبح ناشتے میں پایوں کا مزہ لیں, نان کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ, جیسے آپ پسند کریں. ضرور بنائیے گا, ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور یوٹیوب کے بارے میں جو آپ کے خیال آتے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے, اور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں. اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہماری طرف سے ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک. اللہ حافظ.